بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائنڈ سیٹ کے پلیٹ فارم سے سی پیک کے اوپر یہ میری دوسری ویڈیو ہے، اور پہلے ویڈیو میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا سی پیک فیز 1 کا، یوں کہہ لیں کہ سی پیک فیز 1 کے پروجیکٹس پہ بات کی تھی ڈیٹیل میں، اور تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا مارشل پلان کا، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ سی پیک پہ سب سے زیادہ تنقید، کرٹیسزم اگر کہیں سے آ رہا ہے تو وہ امریکہ ہے اور اس کے الائڈ طاقتیں ہیں، فورسز ہیں، یعنی کہ یورپ ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے۔ سی پیک کو اگر ہم کمپیئر کریں مارشل پلان سے، مارشل پلان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وہ پلان ہے جو انہوں نے جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ کو دیا، ایک معاشی پیکج پرووائڈ کیا $15 ارب کا۔ جنگ عظیم دوم کہ اگر ہم محرکات پہ بات نہ کریں تو مارشل پلان کی ضرورت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جنگ عظیم دوم 1939 میں اسٹارٹ ہوتی ہے اور 1945 میں اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ جنگ عظیم دوم ہٹلر کا پولینڈ پہ جو حملہ ہے اس سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اڈولف ہٹلر جنہوں نے نازی پارٹی بنائی 1933 میں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جرمنی کے چانسلر ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے ورلڈ وار 1 میں اپنی سروسز آرمی کو دیں، تو 39 میں جو جنگ عظیم شروع ہوتی ہے اس کے اصل محرک جرمنی ہے۔ ہٹلر کی طاقت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس نے پولینڈ پہ حملہ کیا تو اس کے اگینسٹ جو فورسز تھیں انہوں نے اس کو جارحیت مانا، اور ایک جنگ عظیم دوم شروع ہو۔ جنگ عظیم دوم میں جو یورپ کا لاجسٹکس تھی، جو اس کے روڈ تھے، ریلوے تھے، جو اس کے پورٹس تھے، بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 کروڑ لوگ ختم ہو گئے اور 80 لاکھ زخمی ہو گئے یا اپاہج ہو گئے۔ اتنی ہولناک جنگ کی صورت میں یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ و برباد ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ تقریباً اس جنگ عظیم دوم کی وجہ سے 30 کنٹریز متاثر ہوئیں۔ 1948 میں جارج سی مارشل US ڈیفنس سیکرٹری نے ایک معاشی پیکج پیش کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ سینٹرل اور ویسٹرن یورپین کنٹریز کے وہ ممالک جو بالکل تباہ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ سے بنایا جائے۔ خاص طور پہ ان کو جو ہدف تھا وہ گریٹ برٹن، فرانس، ویسٹرن جرمنی، بیلجیم اور اٹلی تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں فائنینشیل ہب ہے، جہاں سے بزنس ہوتا ہے۔ تو چونکہ اگر ہم ان جگہوں کو بنا دیں تو اس سے ہماری تجارت بھی تیزی سے بڑھے گی اور ہمیں اس کے بینیفٹس بہت ہیں۔ بظاہر تو نظر یہی آتا ہے کہ اس $15 ارب کا
اس معاشی پیکیج کا جو اعلان ہے وہ غربت ختم کرنا، ریلوے کے نظام کو دوبارہ سے کھڑا کرنا، پورٹس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا، ایئرپورٹس کی تعمیر اور لاجسٹکس کو دوبارہ سے کھڑا کر دینا ہے۔ لیکن اس کے کچھ سیاسی اور ملٹری محرکات بھی موجود تھے۔ ایک ملٹری الائنس بنایا جاتا ہے 49 میں، جسے ہم نیٹو کہتے ہیں، آج بھی قائم ہے۔ ناردرن اٹلانٹک آرگنائزیشن، یا اس کا صحیح نام ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ نارتھ امریکہ اور یورپین کنٹریز کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور یہ ایک ملٹری اتحاد تھا۔ اس کے علاوہ ایسٹرن یورپ میں سوویت یونین کے جو بڑھتے ہوئے اثرات تھے اس کو ختم کرنا مقصد تھا۔ جو کنٹریز کمیونزم کو فالو کرتی تھیں، جو سوویت یونین کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتی تھیں، ان کے اثرات کو کم کرنا یا ان کو آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کرنا، یہ دو بنیادی محرکات تھے اس مارشل پلان کے، سیاسی اور ملٹری۔ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک امریکہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ تو یہ اس معاشی پلان کا تذکرہ کرنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ سی پیک پہ اعتراض کیوں ہے۔ آپ جب یورپ کو کھڑا کر سکتے ہیں، آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے جب 15 ارب ڈالر کی خطی رقم یورپین کنٹریز کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کا بینیفٹ سیاسی، ملٹری، معاشی آپ کو پہنچے، تو ہم آخر سی پیک کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک نیچرل الائنس ہے امریکہ کا، آسٹریلیا کا، اور کوڈ میں بھی شامل ہے وہ، تو وہ اس سی پیک کو، اس چائنا کو، اس رشیا کو، امریکہ اور اس کے الائڈ فورسز اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں، معاشی تھریٹ بھی اور ملٹری تھریٹ بھی۔ ہمارے لیے سی پیک جو ہے وہ لائف لائن کا درجہ رکھتا ہے، اور گو کہ وہ بہت آہستہ سے، بہت سلولی اس سی پیک کی رفتار ہے، کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے اثرات سی پیک پہ ہی پڑ رہے ہیں، اور دیگر جو ہماری اینٹیٹیز ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں یہیں تک رکھتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں میں سی پیک فیز 2 پہ بات کروں گا، اور میں یہ دیکھوں گا کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے خطے کے ممالک کے لیے بھی، یعنی کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے لیے کیا ہے، اور جو ہم سے دور ہیں جس میں یورپ اور امریکہ ہے، ان کے لیے ہماری اہمیت زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔